بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، میرے عزیزوں، بھائیوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا ہم اور آپ کو شکر و احسان بجا لانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو ایک مرتبہ اور رمضان جیسا عظیم مہینہ عنایت کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں دوسرے مہینوں کے مقابلے زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، لہذا ہم میں سے اکثر کو یہ چاہیے کہ اس مہینے کی رحمتوں، اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال انجام دیں اور اس کے اندر جو لمحات ہے ان لمحات کی قدر کریں۔ جو اللہ رب العالمین نے وقت دیا ہے اس وقت کی ویلیو کو سمجھیں۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ جو ہمارے اور آپ کے درمیان تھے جنہوں نے یہ خواہش کی ہوگی پچھلے سال کی اگلے سال ہم بہت ساری عبادتیں کریں گے، تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کریں گے، جنہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اگلے سال ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے، جنہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ لہذا ہر عقل مند انسان جس کو اللہ رب العالمین نے عقل و شعور دیا ہے وہ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھے گا، ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائے گا، ایک ایک لمحے کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر کرے گا، ایک ایک لمحے کے اندر تلاوت کلام اللہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا، ایک ایک لمحے کے اندر، اور ہر دن اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جو بھی اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں ان میں کوشش کرے گا۔ ہم اور آپ بھی اس مہینے کی قدر کریں۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی کمی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز ہم اور آپ کو نہیں ملی ہوتی ہے تو ہماری نظروں میں اس کی بڑی زیادہ قدر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو نعمت ہم اور آپ کو نہیں ملتی ہے ہماری نظروں میں اس نعمت کا بڑا مقام ہوتا ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین وہ نعمت ہم کو دے دیتا ہے تو ہم بڑے بے قدرے ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں اس کی قدر، اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ نعمت جو اللہ رب العالمین سے ہم اور آپ نے مانگی تھی اور اس نعمت کے اندر نہ جانے کیا کیا کرنے کا خواب اور ایم بنایا تھا، آج جب وہ نعمت ہم اور آپ کو مل گئی ہے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اس نعمت کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ چیز تو دے دی گئی ہے لیکن ہم اور آپ کو اس کا استعمال کیسے کیا جائے اس بات کا علم نہیں ہے، اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے المیہ ہے۔ آج کے خطبے کے اندر انشاءاللہ ہم اور آپ اس بات کی طرف غور کریں گے کہ یہ ماہ مبارک جو اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو دیا ہے، اس ماہ مبارک کو کیسے استعمال میں لایا جائے، کیسے اس کے اندر دوسری چیزیں جو اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دی ہیں ان کو انجام دیا جائے، اور اس کی صحیح قدر کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اور آپ سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلی چیز، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ جس طریقے سے بہار میں طرح طرح کے پھول کھلتے ہیں اور بہار کے لیے جو پھول کو چاہنے والے ہوتے ہیں، جو کلیوں کو چاہنے والے ہوتے ہیں، پورے سال اس بہار کا انتظار کرتے ہیں کہ کس طریقے سے بہار کا موسم آئے اور ہم بہار میں جا کر کے پھولوں کلیوں کو دیکھ کر اپنے دماغ کو تر و تازہ کر لیں۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، جن کے اندر طرح طرح کی عبادتیں کر کے ہم اپنے قلب، اپنے دماغ اور اپنے نام اعمال کو بھر سکتے ہیں، ہمارے دماغ تر و تازہ ہو سکتے ہیں۔ ہمارے قلبوں کے اوپر جو جنگ جمع ہوا ہے گناہوں کا، غیبت کا، چغلیوں کا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا، اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو یہ جو موقع دیا ہے اس جنگ کو ختم کریں، اپنے دماغوں کو صاف کریں، اپنے نام اعمال کو بھریں، نیکیوں کے اندر سبقت کریں۔ یہ موقع بار بار سب کو ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جو آج ہمارے درمیان میں بیٹھے ہیں کسی کو یہ بات کی گارنٹی نہیں کہ اللہ رب العالمین
اگلا رمضان بھی ہم اور آپ کو عنایت فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہم اور آپ اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، ایسی مغفرت اور ایسی جنت کی طرف ہم دوڑ پڑیں، ایسی مغفرت اور ایسی جنت کی طرف ہم جلدی کریں جس جنت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کی طرح ہے۔ جب کو ملا دیا جائے جتنی چوڑائی آسمان اور زمین کی ہوگی اتنی جنت کی چوڑائی ہے۔ بیان فرمایا اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور روزے کا جو فرض کیا جانا ہے وہ بھی کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ جنت اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے بنائی ہے۔ ہم نیکیوں کے اندر سبقت کریں، ہم نیکیوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ہم اور آپ جنت کی خواہش اپنے دل کے اندر رکھیں۔ جب ہم اور آپ کے دلوں کے اندر جنت کی خواہش ہوگی، دوزخ کے عذاب کا ڈر ہوگا، اللہ رب العالمین کے غصے کا ہم اور آپ کو مقام پتہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا غصہ کیا ہوتا ہے، تو ہم اور آپ نیکیوں میں سبقت کریں گے۔ ہم اور آپ کو جب ماہ مبارک کی عظمت کا اندازہ ہوگا تب ہم اور آپ اس مہینے کے اندر نیکیوں کے اندر سبقت کریں گے۔ اگر ہم اور آپ نیکیوں میں سبقت نہیں کر رہے ہیں، ہم کو اور آپ کو جاننا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں سے جنت کی خواہش دور ہو گئی ہو، کہیں ایسا نہ ہو جہنم کا خوف دور ہو گیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مہینے کی عظمت کا ہم اور آپ کو اندازہ نہ ہو۔ ہم اور آپ جان لیں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ جو مہینہ ایک ایک لمحہ اس مہینے کا ہم اور آپ کو ملا ہے، اس مہینے کی قدر کریں۔ ہمارے اسلاف اس مہینے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ غمگین ہو جایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو کہتے کہ شاید اگلا مہینہ ہم اور آپ کو نہ ملے، یہ جو مہینہ چلا جا رہا ہے شاید اگلے مہینے میں ہم قیام نہ کر پائیں، شاید یہ اگلے مہینے میں ہم روزوں کا اہتمام نہ کر پائیں، تلاوت کلام اللہ کا ویسا اہتمام نہ کر پائیں جو ہم اور آپ اس مہینے میں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ آج ہم نے اور آپ نے اس مہینے کو کس کے لیے بنا دیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے سامنے جب یہ مہینہ آتا ہے تو کئی قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ قسم کے لوگ ایسے ہیں جو روزے دار ہیں اور جن کو افطار کی صرف اور صرف افطار کی فکر ہے کہ اس مہینے کے اندر افطار کیسے کیا جائے۔ ہم نے اور آپ نے اس مہینے کے اندر جس طریقے سے عبادات کے اوپر زور دینا چاہیے تھا، ہم نے اور آپ نے عبادات کے مقابلے اپنے بازاروں کو سجانے پر زور دیا ہے۔ قمقمے لگے ہوئے ہیں، جھڑیاں لگی ہوئی ہیں، پیسہ بہایا جا رہا ہے، بازاروں کے اندر رونقیں بڑھ گئی ہیں۔ ماہ مبارک کا یہ معاملہ کبھی نہیں تھا اور ماہ مبارک کا یہ کبھی بھی سبق نہیں تھا کہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر یہ تمام کی تمام تر چیزیں کریں لیکن ہماری راتیں عبادتوں سے خالی ہوں، قرآن کریم مرثیہ پڑھ رہے ہوں کہ کوئی آئے اور اٹھائے اور ہماری تلاوت کرے۔ رات کے اندر قیام کے اندر یہ معاملہ ہو کہ ہم اور آپ قیام اس طور پر کریں کہ گویا اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اوپر قرض رکھ دیا ہے کہ 3 دن کے اندر اس قرآن کو ختم کر کے اس کے بعد گھومنا ہے، 6 دن کے اندر ختم کر کے اس کے بعد گھومنا ہے، 10 دن کے اندر ختم کرنے کے بعد اس دن گھومنا ہے۔ ہمارے پاس ایک پوسٹر آیا ہے، آپ کی جلد بازی کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے لہذا صرف سنیچر اور اتوار کو تراویح کا انتظام کیا جائے گا، کیونکہ سنیچر اتوار کو آپ خالی رہتے ہیں لہذا صرف سنیچر اور اتوار کی تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ ہم اور آپ دیکھیں کہ کیا ہم اور آپ کے لیے رمضان المبارک کا یہی معاملہ تھا، اس مہینے کی یہی قدر تھی، اس مہینے کا یہی مقام تھا کہ ہم اور آپ جس طریقے سے ہماری اور آپ کی مسجدیں آباد ہونی چاہیے تھیں، جو اللہ رب العالمین کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ پسند ہیں وہ مسجد ویران ہیں، اور جو بازار اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں ان کے اندر رونقیں بڑھ گئی ہیں۔ ہماری خواتین اس بازار کی رونقیں بن رہی ہیں، ہمارے مرد ہمارے بچے ان بازاروں کی رونقیں بن رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے المیہ ہے، ہمارے اور آپ کے لیے افسوس کا مقام ہے۔ ہم اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر سوچنا چاہیے کہ یہ مہینہ کیا ہم کو دوبارہ ملنے والا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی گارنٹی کارڈ ہے کہ آپ کو یہ مہینہ دوبارہ ملے گا
تب تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی موت کا وقت کیا ہے تو ہم اور آپ کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنی چاہیے۔ اس ماہ مبارک کے اندر ہم اور آپ کو قرآن کریم سے ایک خاص تعلق قائم کرنا چاہیے۔ کس طریقے سے ہم تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کریں، ہم اس کے لیے اپنا نظام الاوقات ترتیب دیں کہ ہر نماز کے بعد کس طریقے سے ہم عبادت کریں گے۔ یہ نماز ہوئی ظہر کے بعد کتنی عبادت کی جائے، سن تو رہتے ہیں کہ ہم نے تراویح کے اندر قیام اللیل کے اندر قرآن کو سنا ہے، پڑھنے کا اہتمام کتنا کیا۔ جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ انشاءاللہ اس سال ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے مواقع آپ کو دیے جاتے رہتے ہیں کہ آپ کی عمریں ہو گئیں، اس کے باوجود آپ کے لیے ایسے کورسز اور ایسے جو ہے نصاب تیار کیے گئے ہیں کہ آپ قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں کسی بھی عمر میں، اس کے باوجود ہم اور آپ نہیں پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم سے تعلق اپنا جوڑیں اور ہم اور آپ یہ جان لیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن اور روزے قیامت کے دن بندوں کے متعلق شفاعت کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ یقول الصیام، روزہ کہے گا اللہ رب العالمین سے اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، اے میرے رب میں نے اس بندے کو صبح سے لے کر کے شام تک کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، شہوات سے روکے رکھا تھا، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو اس بندے کو اٹریکٹ کر رہی تھی اپنی طرف، اس کی خواہش جاگ رہی تھی، لیکن اے میرے رب میری وجہ سے اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما لے۔ اسی طریقے سے قرآن کہے گا ربی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان، اے میرے رب، قرآن کریم کہے گا کہ اے میرے رب میں نے راتوں کو اس کو جگایا تھا، یہ بندہ راتوں میں جگ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا، تو اس کے بارے میں میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ حدیث کے اندر آتا ہے فیشفعان، تو ان کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا۔ ہم اور آپ کیا تلاوت کلام اللہ کا ایسا اہتمام کر رہے ہیں کہ قرآن کریم قیامت کے دن ہماری سفارش کرنے لگ جائے، ہماری شفاعت کرنے لگ جائے؟ یہ بات ہم اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں۔ کیا ہمارے روزے اس لائق ہے کہ روزے قیامت کے دن ہمارے لیے اور آپ کے لیے ڈھال بن جائے اور شفاعت کرنے لگ جائیں کہ اے میرے رب اس بندے کو پیاس لگی تھی، اپنے رب کی خاطر یہ چھپا رہا، یہ اپنے آپ کو روکتے رہا، اے میرے رب اس کو بھوک لگی تھی لیکن تیری خاطر اس نے بھوک کو برداشت کیا، اے میرے رب بہت ساری چیزوں کی خواہش اس کے دل کے اندر پیدا ہوئی تھی لیکن اس نے تیرے لیے اور میرے لیے کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا، میری شفاعت قبول فرما لے۔ کیا روزے ہم نے اور آپ نے ایسے رکھے ہیں؟ یہ ہم اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں۔ اور جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، ہمارے یہاں افراط اور تفریط پائی جاتی ہے۔ تلاوت کلام اللہ کا اہتمام ہو رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میراتھن چل رہی ہے، 4 دن کے اندر ختم، 5 دن کے اندر ختم، اور صرف تلاوت کے اوپر اہتمام کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تلاوت سے آپ کو بالکل ثواب ملے گا، اس سے کوئی دو رائے نہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا ہے، لیکن کیا صرف تلاوت کلام اللہ کرنے سے قرآن کریم کا حق پورا ہو جائے گا؟ یہ ہم اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، قرآن کریم کے اوپر تدبر بھی کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو قرآن، یہ جو کلام پاک ہم اور آپ کو دیا ہے، اس کے اندر میسیجز کیا ہیں، اللہ رب العالمین کے پیغامات کیا ہیں، اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا کیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ لیس شیء انفع للعبد فی معاشہ ومعادہ واقرب الی نجاتہ من تدبر القرآن، کہ تدبر قرآن سے بہتر اور اس سے بہترین چیز کوئی نہیں ہو سکتی انسان کے لیے کہ جو انسان کو فائدہ دیتی ہو دنیا کے اندر اور اس کی نجات کے لیے زیادہ بہترین ہو۔ یعنی جب ہم اور آپ قرآن کریم کے اوپر تدبر کریں گے تو یہ چیز ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کے نجات کے لیے کافی ہے، اور یہ ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ آج ہماری قرآن کریم سے تدبر کی طرف ہمارا اور آپ کا دھیان کہاں ہے؟ ہم اور آپ اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ میں، تفسیر کے ساتھ میں پڑھنا یا ایسی محافل کا انعقاد کرنا، اب تو الحمدللہ ہماری مسجدوں کے اندر اس طرح کا اہتمام ہونے لگ گیا ہے کہ تراویح کے بعد، قیام اللیل کے بعد مختصر طور پر قرآن کریم کی چند آیات کی وضاحت ہمارے اور آپ کے سامنے کر دی جاتی ہے۔ تو ہم اور آپ ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں، ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیں۔
اسی طریقے سے اگر ہم پڑھنا نہیں جانتے ہیں یا پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کریم کو سنا کرتے تھے. صحابہ رسول کو حکم دیا کہ آپ سناؤ، حالانکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا ہے. سننے کا اہتمام کرتے تھے. ہم اور آپ سننے کا بھی اہتمام کریں. پڑھیں، پڑھتے پڑھتے تھک جائیں تو قرآن کریم کو سننا شروع کر دیں. پڑھیں اور پڑھتے پڑھتے تھک جائیں تو ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پر ہیں جو صحیح علماء کرام کی ہیں، جو منہج کے مطابق قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان کو ہم اور آپ سنیں. اسی طریقے سے یہ مہینہ تربیت نفس کا مہینہ ہے، تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے. ہم اور آپ اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں. اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو اس مہینے میں گناہوں سے پاک نہیں کر رہے ہیں تو حقیقی معنوں میں رمضان کی جو ویلیو ہے اور رمضان کا جو سبق ہے وہ ہم اور آپ نے حاصل نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ لوگ ہیں جو تزکیہ کر لیتے ہیں. کئی مقامات پر اس طرح کے جملے اللہ رب العالمین نے استعمال فرمائے ہیں. قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا. کوئی سامنے والا ہم سے لڑنے آ گیا، ہم بھی لڑائی میں شامل ہو گئے، جام میں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری زبانوں سے گالیاں نکل رہی ہیں سامنے والے کے اوپر. رکشے والا آ گیا، اس کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. صرف یہ روزہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ کے اوپر برڈن ڈال دیا گیا ہے کہ اب آپ کے لیے جائز ہو گیا ہے کہ آپ کچھ بھی کریں، آپ روزے دار ہیں تو کچھ بھی کریں. اس بات کی اجازت ہم اور آپ کو نہیں دی گئی ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنہ، کہ یہ جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے. اگر کوئی شخص آپ سے لڑنے آئے، آپ کو گالی دے تو آپ اس سے کہیں ان امرؤ صائم، کہ میں روزے دار ہوں. آپ نے گالی دی ہے، میں گالی نہیں دوں گا. آپ لڑنا چاہتے ہو، میں نہیں لڑوں گا. لیکن ہمارے یہاں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. ہمارے یہاں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہماری زبانوں سے گالیاں بھی نکل رہی ہیں، غیبتیں بھی نکل رہی ہیں، چغلیاں بھی نکل رہی ہیں. معاشرے کی تمام تر خرابیاں جس وجہ سے معاشرے کے اندر تباہی آئی ہوئی ہے، ہماری زبان ان سے تر رہتی ہے. حدیث کی راوی دوسری حدیث دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو شخص دغابازی نہ چھوڑے، اللہ رب العالمین کو ایسے انسان کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی روزے ہم رکھے ہوئے ہیں، ہم بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی ہیں، لیکن اگر ہم نے جھوٹ نہیں چھوڑا، اگر ہم نے دغابازی نہیں چھوڑی، ہم اور آپ جان لیں کہ ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں صبح سے لے کر کے مغرب تک. اگر ہم اور آپ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ مہینہ کنٹرول کا مہینہ ہے، زبان کا بھی اور ان چیزوں کا بھی جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. اگر کوئی آدمی سگریٹ نوشی کر رہا ہے، تمباکو نوشی کر رہا ہے، یہ بہترین مہینہ ہے جس میں وہ اس عادت سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلا سکتا ہے. لیکن معاملہ کیا ہے؟ مغرب کی نماز ہوئی، ایسے بھی خبریں آئیں کہ مغرب کی نماز کے بعد افطار ہی سگریٹ سے کھولا گیا ہے، افطار ہی جو ہے تمباکو سے کیا گیا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے افسوس کا مقام ہے، ہمارے اور آپ کے لیے سوچنے کا معاملہ ہے. اسی طریقے سے ہم اور آپ دیکھیں وقت کو ضائع نہ کریں. ہم مسلمانوں کے پاس اللہ رب العالمین کی جو رضامندی والی چیزیں ہیں ان کے علاوہ تمام کی تمام تر چیزوں کے لیے وقت ہے، تمام کی تمام تر چیزوں کے لیے وقت ہے. یہ معاملہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے اور یہ افسوس کا مقام ہے. ہم اور آپ جان لیں، ایک ایک لمحے کو ہم سمجھ لیں کہ یہ مہینہ ایک ایک لمحے کی اس کی قدر کریں. یہ جو مل گیا ہے اس کے بعد آپ کو ملنے والا نہیں. یہ جو گھنٹہ مل گیا ہے آپ کو ضروری نہیں کہ اگلا گھنٹہ بھی آپ کو مل جائے. یہ جو دن مل گیا ہے آپ کو ضروری نہیں کہ اگلا دن بھی آپ کو مل جائے. یہ جو 10 دن 5 دن ہفتہ جو آپ کو مل گیا ہے ضروری نہیں کہ اگلا ہفتہ آپ کو مل جائے. نہ جانے کتنے لوگوں نے آج خواہش کی ہوگی کہ انشاءاللہ کل سے یا اگلے ہفتے سے یہ کام کریں گے اور وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں رہیں گے. موت کا فرشتہ ہمیشہ تیار کھڑا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اشارہ ہو اور وہ ہم اور آپ کی روح کو قبض کر لے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. ہم اور آپ جان لیں کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے
ایک لمحے کے لیے اس کو مہلت ملنے والی نہیں ہے. تو ہم ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیں, اس کی قدر کریں, اس کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کریں. امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کی انہوں نے خواہش کی ہوگی کہ اس مہینے ہم رمضان کا روزہ رکھیں گے, لیکن اب وہ قبروں کے اندر جا چکے ہیں. نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے سال یا ابھی اس بات کی کوشش کی تھی یا ارادہ کیا تھا, یہ ایم بنایا تھا کہ یہ عبادتیں کریں گے, اب وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں. ہم اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ ایک ایک لمحہ ہم اور آپ کے لیے قدر والا ہے, اس کی قدر کریں. نہ جانے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس خواہش کی تھی پچھلے سال جب رمضان گزر رہا تھا, تو ہم میں سے اور آپ میں سے نہ جانے کتنے لوگوں نے سوچا تھا کہ اس سال رمضان میں یہ نہیں کر پایا, اگلے سال ہم کو موقع ملے گا تو انشاءاللہ یہ والا کام کریں گے. پچھلے سال ہم نے یہ نہیں کر پایا, اگلا سال اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو رمضان دیا تو یہ اہتمام کریں گے. نہ جانے کتنے لوگوں نے اس بات کا ایم بنایا تھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ موقع دے بھی دیا ہے, اس کے باوجود ہم اور آپ اپنے وعدے پر قائم نہیں ہیں. ہم نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا, آج ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ ایم, وہ چیزیں جو ہم پچھلے سال اگلے سال اس رمضان کے لیے کر رہے تھے اور ہم اور آپ کو یہ موقع ملا ہے, ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اپنی مغفرت کروا لیں. یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے, پورا کا پورا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث ہے, جبریل امین آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر له قلت آمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے بعد وہ اپنی مغفرت نہیں کروا پایا, ایسا انسان بدبخت ہو, ایسے انسان کی ناخواہ آلود ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنی زبان سے کہا آمین. دعا کرنے والا کون؟ جو فرشتوں کا سردار ہے, اور آمین کہنے والا کون؟ جو تمام کے تمام انبیاء کا سردار ہے. ہم اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی؟ ہم اور آپ اپنی مغفرت کی فکر کریں, ایسی مغفرت کی طرف جائیں جس کے بعد ہماری اور آپ کے آخرت کی زندگی آسان ہو جائے. ہم اور آپ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو ہماری عبادات کے اندر خلل ڈال سکتی ہیں. سوشل میڈیا سے دور رکھیں اپنے آپ کو. سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک دن گزرتی نہیں ہے سحری کے وقت میں پہلی سحری مبارک ہو, پہلا جمعہ مبارک ہو, پہلا روزہ مبارک ہو, فلاں چیز مبارک ہو, یہ چیز مبارک ہو. ساری کی ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. اسٹیٹس لگایا تو اس کے اندر میوزک ڈال دیا, اسٹیٹس لگایا کہ رات میں ہم گھوم رہے ہیں اور کون سی مسجد کتنی خوبصورت سجی ہوئی ہے, رات میں گھوم رہے ہیں, کون سی بازار کی رونقیں کیسی ہیں. ان تمام چیزوں کا ہم اور آپ اہتمام کر رہے ہیں. حقیقت میں رمضان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اصل میں روزے داروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اور آپ اس ماہ مبارک کی قدر کریں, اس ماہ مبارک کی ویلیو کو سمجھیں اور اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ ہم راتوں کے اندر قیام کریں گے, ہم روزے کو اسی طریقے سے رکھیں گے جس طریقے سے رمضان المبارک کے اندر روزوں کو رکھنے کا حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان کے ساتھ میں اور ثواب کی لالچ میں قیام کیا. قیام کا مطلب کیا ہے؟ راتوں میں لمبا لمبا قیام کیا. قیام اللیل کا اہتمام ہو رہا ہے, تراویح کا اہتمام ہو رہا ہے, لمبا لمبا قیام کیا, یہ معاملہ پورے رمضان چلا. فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه. ایسے انسان کے گزشتہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے اس ایمان اور اس لالچ میں اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھا کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کا جو حق ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے روزہ رکھا, فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ رب العالمین اس کی گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جنت کی خواہش اپنے دل کے اندر پیدا کریں, روزوں کے اندر ثواب کی نیت پیدا کریں, اللہ رب العالمین کے خوف کو اپنے دل کے اندر پیدا کریں, تقوی پیدا کریں جو اصل میں روزوں کا مقصد ہے. ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے عذاب سے اپنے آپ کو ڈرائیں, اپنے دل کو, اپنے آپ کو جھنجھوڑیں, اپنے آنکھوں کے اندر آنسو پیدا کریں اللہ رب العالمین کے سامنے. ان تمام چیزوں کو جب ہم اور آپ کریں گے تو یہ ماہ مبارک انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوگا. ورنہ نہ جانے کتنے رمضان ایسے ہماری زندگیوں میں جا چکے ہیں. یہ رمضان کچھ الگ ہونے والا نہیں ہے. کچھ الگ کرنے کی کوشش کریں, عبادات کے اندر بڑھیں اور تمام کی تمام تر چیزیں کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
ہم تمام کے تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنا۔ ہماری اس مسجد کے ایک خزانچی جناب شاہد صاحب پرسوں تک ہمارے درمیان میں موجود تھے، انتقال ہو گیا، آج وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں۔ ہم اور آپ ان کے لیے دعا کریں اور ہم اور آپ سبق لیں۔ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کی برائیوں کو درگزر فرمائے، اللہ رب العالمین جنت کے اندر اعلیٰ مقام ان کے لیے عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔